افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اخباری علم رکھتے ہیں. آج تو شیخ کی ضرورت نہیں ہے، شیخ گوگل موجود ہے ہر ایک کے پاس. ہر شخص جو ہے گوگل پہ تلاش کر رہا ہے، ہر شخص گوگل پہ تلاش کر رہا ہے. ایک نوجوان بچی تھی، کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، بہترین اس کا رشتہ آیا، بچی فارغ ہو گئی. ماں نے سوچا اب میں 2 سال کچن کے پلیٹ فارم پہ اس کو ساتھ لے کر رہوں گی، اس کو مجھے امور خانہ داری سکھانے، اس لیے کہ اگلے گھر اس کو جانا ہے. وہاں یہ نہیں پوچھیں گے پڑھی کیا تھی. شوہر کو پڑھائی نہیں چاہیے، کھانے کے لیے اس کو کھانا چاہیے، کھانے کے لیے اس کو روٹی چاہیے. یہ اگر بنانی نہیں آتی ہوگی، پکانی نہیں آتی ہوگی تو تعلیم سب بیکار ہے. تو 2 سال میں اس کو کچن میں دوں گی، پلیٹ فارم پہ ساتھ رکھوں گی. لیکن اللہ کی شان، رشتہ اتنا پیارا آیا کینیڈا امریکہ کا نہ جانے کہاں کا، کہ سب کی رال ٹپکنے لگی. لڑکی نے بھی خود کہا کہ امی تم فکر مت کرو، میرے پاس کوکنگ کلاس کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں اور میں اس کو لے کے جاؤں گی، ان کتابوں کو پڑھوں گی، ریسیپی دیکھوں گی اور ایک سے ایک آئٹم کوک کروں گی. کہ بہت اچھا. ماں کو ہمت مل گئی. اب یہ بچی دلہن بن کے شوہر کے ساتھ گئی، سسرال پہنچی. اللہ کی شان، چند دن تو دعوتیں اڑاتے رہے. دوست احباب نے جو دعوت ختم کر دی، دعوت اب بند ہو گئی. اب ماں نے ایک روز کہا بیٹا آپ ذرا بریانی تو بنائیں، اپنے ہاتھ سے کھانا تو شروع کریں. اب حیدرآبادی بریانی تھی یا رضیہ کا شاہی دسترخوان تھا، پتہ نہیں کون سی کتاب میں سے اس نے بریانی کی ریسیپی نکالی. کتاب شیلف پر رکھی، کچن کے شیلف پر رکھی. اب اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر 5 افراد کے لیے بریانی بنانی ہے تو 5 کپ آپ چاول لیں اچھی قسم کے. اب اس نے باسمتی چاول لیے. اس میں یہ نہیں لکھا تھا کہ چاول کو چننا بھی ہے، اس میں کنکری بھی ہوتی ہیں. بس یہ کہا کہ 5 کپ چاول لینے تو اس نے لے لیے. اور اتنی مرچیں لیں، اتنے مسالے لیں، اتنے فلاں چیز لیں. اور جب نمک کی باری آئی تو کہا حسب ضرورت. اب حسب ضرورت تو سمجھتی نہیں کہ حسب ضرورت کیا ہوتی، تو مٹھی بھر کے نمک ڈال دیا. اب بریانی تیار ہو گئی. کھانے کے لیے جب سر ہوا ٹیبل پر اور جب ڈش آؤٹ ہوئی اور کھانا شروع کیا، اب سب تھو تھو کر کے اٹھ گئے. دوستو، کتاب پڑھ کے تو بریانی نہیں بنا سکتے، کتاب پڑھ کے تو بریانی نہیں بنا سکتے. کیا کتاب پڑھ کے زندگی کی تعمیر آدمی کر سکتا ہے؟ اگر صرف کتاب کافی ہوتی، قرآن پاک کافی تھا. لیکن اللہ پاک نے صرف قرآن پاک بھی نازل نہیں کیا، کتاب کے ساتھ میں اللہ پاک نے رسول پاک بھی بھیجا. اب یہاں ذرا ایک بات کو سمجھ لیں اچھی طرح سے. دنیا کے اندر جتنے بھی قیمتی پروڈکٹ ہیں، ہر پروڈکٹ کے ساتھ میں ایک یوزر گائیڈ اور یوزر مینول آتا ہے. سیل فون لے لیجئے، ساؤنڈ سسٹم لے لیجئے، فین لے لیجئے، اے سی لے لیجئے، فریج لے لیجئے، ہر ایک کے ساتھ میں ایک یوزر گائیڈ، یوزر مینول آتا ہے. اور مشین جتنی زیادہ قیمتی ہو، اس کے ساتھ میں یوزر گائیڈ کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی آپریٹر بھی آتا ہے. وہ سمجھاتا ہے کہ اس کو اس طرح سے انسٹال کریں گے، اس طرح سے اس کو آپریٹ کریں گے. اس کائنات کے اندر سب سے اشرف المخلوق چیز، سب سے قیمتی مشین اگر کوئی ہے تو وہ حضرت انسان ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس مشین کو سیلف یوز کیسے کرے، یہ آدمی اپنی ذات کو، اپنے وجود کو کیسے استعمال کرے، کہاں بٹھائے، کہاں چلائے، کہاں سلائے، کیا کھلائے، کیا پلائے، کیا پہنائے، کیا اڑھائے، اس کے لیے کیا چیز سیلف یوز کیسے کرے اس کو. تو اللہ پاک نے اس کے لیے یوزر گائیڈ بھیجی کتاب اللہ کی شکل میں. لیکن مشین چونکہ بہت قیمتی تھی تو یوزر مینول اور یوزر گائیڈ کے ساتھ میں کتاب اللہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کو بھی بھیجا. انہوں نے اس گائیڈ کو خود پڑھ کے سنایا، سکھایا، سمجھایا اور عمل کر کے دکھایا. تو کتاب اللہ اور رسول اللہ دونوں چیزیں. اور رسول اللہ نے اپنے زمانے میں، اپنی موجودگی میں افراد تیار کیے جو ہیں رجال اللہ، جو اللہ کے نیک بندے ہیں. اور یہ سلسلہ پھر قیامت تک چلتا رہے گا. تو ہم کتاب اللہ سے بغیر رجال اللہ کے ہرگز فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ہرگز فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ہم ہرگز مستغنی نہیں ہو سکتے. ہمیں ضرورت پڑے گی. پورے قرآن پاک میں تو 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں لکھا. بس یہ کہا سلو، نماز پڑھو. کیسے پڑھیں؟ سر نیچے کر کے پڑھیں، پیر اوپر کر کے پڑھیں. کیسے پڑھیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ان افراد کو کھڑا کیا جنہوں نے اس طریقے کو اخذ کیا، لیا. اور صبح قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا.